رب المشرقين ورب المغربين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دین سے جوڑتا ہے، دین کی محبت ہمیں عطا کرتا ہے اور دین کی سمجھ بوجھ، کیونکہ دین کی محبت اور عقیدت ایک چیز ہے، اور وہ جتنے بھی مسلمان بائی برتھ مسلمان ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو دین کی محبت دیتے ہیں تو وہ اپنے دین سے ایک لگاؤ ضرور رکھتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ لگاؤ ایک چیز ہے اور دین کی سمجھ بوجھ الگ چیز ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو خیر کثیر سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اس کو دین کی سمجھ بھی دے دیتے ہیں، اور دین کی سمجھ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے یہ زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور اگلی زندگی بھی آسان ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس کے لیے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، زر بن حبیش کہتے ہیں، میں صفوان بن اسال کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صفوان بن اسال کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا کیسے آئے؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ یعنی گھر سے نکل کر کوشش کر کے علم کی مجلس میں حاضر ہونا یہ بہت بڑی رحمت کا سبب ہے، اور فرشتوں جیسی مخلوق ایسے انسانوں کے آگے جھکتی ہے اور ان کے لیے پر پھیلاتی ہے، یعنی ان کو عزت دینے کے لیے، ان کی وقت اور ان کی توقیر کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ یعنی ایمان میں تو بہت سے لوگ مشترک ہوتے ہیں، لیکن جو علم حاصل کرتے جاتے ہیں ایمان کے درجے بھی بڑھتے ہیں، اور جو علم کے درجے بڑھتے ہیں، ایمان کے درجے بڑھتے ہیں، تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اصل عزت انسان کو مال سے نہیں ملتی، دنیا کے کسی اور جاہ و وقار سے نہیں، اللہ کے ہاں عزت انسان کو تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، اور تقوی علم کے ساتھ آتا ہے۔ تقوی اللہ کے ڈر کا نام بھی ہے، اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، خبردار، بے شک دنیا ملعون ہے اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہیں، البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معاون چیزیں اور عالم یا متعلم، یعنی یہ اللہ کی رحمتوں میں ہیں کہ انسان سیکھنے والا ہو یا پھر سکھانے والا ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 5واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہے، جو عورتوں میں سے شادی شدہ ہیں، یعنی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہیں، سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہوں، یعنی جنگ کے دوران جو خواتین غلام کی حیثیت سے آئیں۔ اللہ نے یہ حکم تم پر لکھ دیا ہے، یعنی یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی شادی شدہ عورت سے کوئی مرد شادی نہیں کر سکتا، اور ان کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، بشرطے کہ تم اپنے اموال کے بدلے انہیں حاصل کرو، یعنی مہر ادا کر کے باقاعدہ ایجاب و قبول کے ساتھ قید نکاح میں لانے والے ہو، یعنی مستقل طور پر ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت رکھتے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی
مال کے بدلے زنا نہیں کرو، پھر اس نکاح کے ساتھ جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو، اور اس مہر کے مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو اس کا مہر ادا کرے، لیکن اگر اپنی خوشی سے عورت اس مہر میں سے کچھ کمی کر دیتی ہے یا اس کو معاف کر دیتی ہے، یعنی اسے جبراً معاف کروایا نہیں جاتا بلکہ خوشی سے اپنے شوہر کو کچھ گفٹ کر دیتی ہے، تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ تو اس میں کمی بیشی کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد کو عورت کے ساتھ شرعی طریقے سے، حلال طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقوں سے تعلقات قائم کیے جائیں۔ اور نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں ویسے بھی بہت ہے، کیونکہ یہ نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور جو کوئی تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت نہ رکھتا ہو تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے کہ اصل انسان کی عزت اور وقت اور قیمت اللہ کی نگاہ میں ایمان کے ساتھ ہے۔ تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی لونڈی غلام بھی انسان ہی ہیں، تو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے سے ادا کرو۔ یعنی اگر یہ غلام عورت سے بھی نکاح کرو گے تو مہر ادا کرنا ہوگا۔ وہ نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والیاں۔ تو جب وہ نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی۔ یہ اجازت اس کے لیے ہے، یعنی غلام عورت سے نکاح کرنے کی اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو کہ وہ کہیں زنا میں نہ پڑ جائے، حرام میں نہ پڑ جائے، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر لونڈیوں کے بارے میں بات کی گئی۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی اس بات پر اعتراض ہوتا ہے، اسلام نے غلامی کو یکسر ختم نہیں کیا، لیکن ایسے بہت سے طریقے اختیار کیے کہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو کر رہ گئی، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی۔ لیکن اب بھی اگر کوئی ایسے مخصوص حالات پیدا ہوں تو اس زمانے میں جو اجازت دی گئی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کوئی بین الاقوامی قانون وار کیپٹیوز کے بارے میں نہیں تھا، تو جو لوگ جنگ میں پکڑے ہوئے آتے تھے ان کو بجائے اس کے کہ جیلوں میں رکھا جائے، لوگوں پہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور پھر وہ ان کے حقوق ہوتے تھے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن، آخری لمحوں میں جو آخری باتیں کی اس میں ایک نماز کی اور لونڈی غلاموں کے حقوق کی بات کی، کہ ان کا اتنا خیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک اور اہم بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے باطن کا کھوج نہیں لگانا چاہیے کہ کس کا ایمان کتنا ہے اور کس کا تقویٰ کتنا ہے اور کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، یہ تو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں، اور نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ چاک کروں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے اس کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں زنا کی حرمت کے بارے میں بھی بات کی گئی، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہوت ہے، اور زانیہ عورت کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اور کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد پکار آتی ہے اور وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔
پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول کرتا ہے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی اپنی عزت و جسم بیچتی ہے اور مال کماتی ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے انحراف کر کے گمراہ لوگوں کی طرف خوب مائل ہو جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان میں بظاہر کچھ پابندیاں بھی محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ پابندیاں دراصل آسانیاں لاتی ہیں اور بہت سی آزادیاں انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی ہیں۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی مال کمانے کے غلط طریقے اختیار نہ کرو، چوری، ڈاکہ، غصب، یتیموں کا مال لوٹ لینا، تو اس طریقے کے تمام مال ہتھیانے کے طریقے باطل طریقے ہیں، مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو بھی قتل نہ کرو۔ کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسے ہی جیسے خود کو قتل کرنا، کیونکہ پھر بدلے میں انسان قتل بھی کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ سوئسائڈ کی ممانعت ہے یہاں۔ خودکشی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور خودکشی کرنے والا جو ہے وہ قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دیں تو مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اس آلے سے یا اس طریقے سے اپنے آپ کو بار بار مارنے کی کوشش کرے گا جس طرح اس نے خود کو دنیا میں مارا۔ بے شک اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ یاد رکھیے، اس زندگی کی قیمت پہچانیے، اس زندگی کی قدر کیجیے۔ یہ وقت کمانے کا ہے، آخرت بنانے کا ہے۔ اس میں مشکلات آتی ہیں تو اس میں مایوس نہ ہو اور اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں، کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر مرنے کے بعد بھی مسائل کم نہ ہوئے اور بڑھ گئے، مصیبت اور زیادہ ہو گئی، تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر تو اپنی کوئی آزادی بھی نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ پھر سے خود کو ختم کر دیا جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہاں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا، یعنی جس گناہ پر جہنم کی سزا بتائی گئی یا جس گناہ پر لعنت کی گئی وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی ہی نہیں۔ پھر والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر اٹھ بیٹھے اور فرمایا خبردار اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر مسلسل اسی کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ جائز ہے، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا،
یعنی معصوم خواتین کے اگینسٹ کوئی اسکینڈل کھڑے کر دینا. تو یاد رکھیے توحید اس وقت فائدہ دیتی ہے جب لا الہ الا اللہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب کبائر سے بچا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے یعنی کبیرہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا. اسی طرح فرائض اس وقت کفارہ بنے گے گناہوں کا جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. یعنی ہم کہتے ہیں نا وضو کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے. اسی طرح رمضان سے رمضان تک کے بیچ کے گناہ جو ہے اگلے رمضان میں معاف ہو جاتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الکبائر وسددوا وابشروا، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور نہ تم اس چیز کی تمنا کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے اندر اختلاف رکھا ہے، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ کوالٹیز دی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض کو بالکل محروم رکھا ہے، انہیں کچھ اور چیزوں میں خیر عطا کی ہے. تو ہر شخص کے کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں اور کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو کسی کی اسٹرینتھ ہو اس پر انوی کریں اور اپنی اسٹرینتھ کو اس میں بھول ہی جائیں. مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. یعنی اصل چیز تو یہ دیکھی جائے گی کہ تم کر کے کیا آئے ہو، نہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کو کتنی زیادہ کون سی کوالٹیز ملی تھی. دیکھا جائے گا کہ ان کوالٹیز کو، ان اسٹرینتھس کو اس نے کس خیر کے کام میں لگایا اور اپنے لیے کیا کما کے لایا. اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی انسان لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پر جلنے، کڑنے اور حسد کرنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگے کہ یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا تو مجھے بھی عطا کر سکتا ہے، تو مجھے عطا کر. لیکن صرف انسان کمپیئر کرتا رہے، اپنے بچے کو کسی کے بچے کے ساتھ، اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ، اپنے شوہر کو کسی اور کے شوہر کے ساتھ، تو سوائے حسرتوں کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ان کی صرف ظاہری کچھ خوبیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو چھپے ہوئے عیب ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا بچہ فلاں کے بچے کی طرح ہو جائے یا میں فلاں کی طرح ہو جاؤں. نہیں، اللہ سے فضل مانگتے، یا اللہ تو اپنی نگاہوں میں بڑا کر دے اور تو اپنے فضل سے نعمتیں عطا کر دے. کیونکہ یہ حسرت جو ہوتی ہے کہ میں فلاں کی طرح کیوں نہیں، یہ حسد کی راہ ہموار کرتی ہے اور پھر دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتی ہے، جو کہ ایک حرام فعل ہے اور یہ دل کی ایسی کمائی ہے جس پر پوچھ ہوگی. اس لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ بعض عورتوں نے کہا کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتی اور جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوتی. تو یہ آیت انہیں اس چیز سے منع کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ مردوں کی برابری کی خواہش کرنا اللہ کے حکم کو رد کرنا ہے، کیونکہ عورتوں کی اپنی کچھ اسٹرینتھس ہیں، ان کے اپنے کچھ ایسے کام اور مواقع ہیں جن سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. مثلا ماں کی حیثیت سے ایک عورت کا درجہ اور مقام باپ کے مقابلے میں، مرد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. سب سے زیادہ حسن سلوک ماں کے ساتھ کرنے کو کہا گیا ہے. اسی طرح ماں جو بچوں کو جنم دیتی ہے اور جو دودھ پلاتی ہے اور جو تربیت دیتی ہے، اس میں جتنا زیادہ اس کا حصہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب بھی ہوتا ہے. لہٰذا ایک دوسرے کے مقابلے پر رہنے سے انسان کے اندر سوائے حسرتوں کے کچھ پیدا نہیں ہوتا. اور بعض سٹڈیز بھی اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ جب سے یہ سوشل میڈیا بہت عام ہوا ہے اور ہم صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہی نہیں دیکھتے
دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے فگرز دیکھ رہے ہیں، ان کے مال اور دولت، اور کہاں جاتے ہیں، کن ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں. ان چیزوں نے لوگوں کا انگزائٹی اور ڈپریشن اور زیادہ بڑھا دیا ہے، کیونکہ مسلسل اپنی حالت کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. جہاں کسی کی کوئی خوبی، کوئی نعمت دل کو لگے، وہاں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو اپنے فضل سے مجھے بھی عطا کر. اور یہ چیز انسان کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ پیدا کر دے گی. اور ویسے بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہی انسان کو راضی کرتا ہے. اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جنہیں تمہارے عہد و پیمان نے تم سے باندھ رکھا، یعنی تمہارے حلیف، تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد عورتوں پر قوام ہیں، ذمہ دار ہیں. قیم کہتے ہیں مینیجر کو. قوام ہوتا ہے جو بہت زیادہ قائم رہے، کھڑا رہے، ذمہ داری لے. یعنی مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، ان کو کما کر لا کے دینے کے، اور باقی بڑے بڑے اہم اور مشکل کام کرنے کے. کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اس کا یہ مطلب نہیں صرف مردوں کو ہی فضیلت دی ہے، عورتوں کو بعض پر. بعض مرد تقویٰ میں عورتوں سے بڑھ کر ہیں، اور بعض عورتیں تقویٰ اور دینداری میں مردوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں. اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا، ذمہ دار کیوں بنایا؟ کہ اس کو کمانے کی ذمہ داری دی اور کہا کہ وہ بیوی پر خرچ کرے. پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. عورتوں کی بڑائی اور خوبی کس چیز میں ہے؟ اطاعت گزاری میں. اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی. اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، بس تم انہیں نصیحت کرو. اور نشوز کا یہاں معنی یہ عام چھوٹی موٹی باتوں میں ڈس ایگری کرنا نہیں ہے. اس سے مراد کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا، اور اپنے شوہر کی بجائے کسی اور کی طرف راغب ہونا. تو پھر گھر ٹوٹتا ہے، گھر کے اندر فساد ہوتا ہے، بہت بگاڑ آ سکتا ہے، آئندہ نسل متاثر ہو سکتی ہے. لہٰذا اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اصلاح کرنی چاہیے. اصلاح کے لیے پہلا سٹیپ نصیحت ہے. نہ مانے تو بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو، یعنی ان سے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کر دو، ان کو اپنے سے ڈسٹنس کر دو. پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو. یعنی اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابیوز کیا جائے ان کو. ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مسواک ہوتا ہے، یعنی ایک شوق دینے کے لیے کہ دیکھو تم کیا کر رہی ہو، ہوش میں آؤ، اپنے گھر اور اپنی عزت اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرو. یعنی اس کو اپنے ٹریک پہ واپس لانے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ تم میں سے بہترین کبھی بھی نہیں ماریں گے عورتوں کو. یعنی یہ ایک صرف سلوشن بتایا گیا ہے انتہائی ایکسٹریم کیسز میں، بالکل ایسے ہی جیسے آپریشن یا سرجری کی ضرورت ہوتی ہے انتہائی ایکسٹریم کیس میں، کہ جب کسی دوا سے کسی پھوڑے کا علاج نہیں ہوتا یا کسی چیز کا، تو پھر اس کو کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کو ستانے کا کوئی راستہ تلاش مت کرو. یعنی عورتوں کو ستانا نوبل مردوں کا کام نہیں ہوتا. بے شک اللہ بہت بلند، بہت بڑا ہے. اگر تم عورت کو کمزور سمجھ کے اس پہ ظلم کرو گے تو اللہ تم سے بڑا ہے، وہ تم سے پوچھے گا. اور یہاں نیک بیوی کی جو خوبیاں بتائی گئیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری. اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر اور بری سواری. اور یہاں نیک خواتین کی ایک خاص خوبی بتائی گئی کہ وہ شوہروں کی غیر موجودگی میں شوہر کی عزت، گھر بار، مال، اولاد کی حفاظت کرنے والی ہوتی. یعنی جو چیزیں ان کی کسٹڈی میں ہیں ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اسمائلنگ ہو، ہیپی ہو، ہر وقت شکوے شکایتیں نہیں، ہر وقت منہ بسور کے اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا، ہر وقت تھکے تھکے نہیں نظر آنا. اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پہ سوار ہونے والی ہیں وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں. یعنی اس زمانے میں جو سب سے بہترین عورتیں تھیں ان کی بات کی گئی.
چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں، یعنی اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتی ہیں، اور اپنے خامندوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، اولاد اور مال کی حفاظت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور صرف شوہر سے ضد میں آ کے بچوں کی پٹائی کر دینا، یا پھر یہ کہ مال کو بے وجہ ضائع کرنا کہ مجھے پرواہ نہیں، ٹھیک ہے اور کمائے اور خوار ہو، میں اپنا بدلہ اس طرح چکاؤں گی، تو یہ نیک عورتوں کا کام نہیں ہوتا۔ اگر آپس کے کچھ ایشوز ہوں، ایک دوسرے سے کچھ یعنی کہ کچھ چیزیں اختلافی ہوں، تو ان کو بیٹھ کر سلجھا لینا چاہیے، سالو کر لینا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو نقصان دینا اور گھر بار اور نسلوں کو نقصان دینا۔ یہ پھر جہاں ظلم ہوگا اللہ اس کو جو بھی کرے گا اس کو پوچھے گا۔ پھر فرمایا، اور اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو، یعنی نہیں سالو ہو رہے ایشوز، آپس میں نہیں ریزالو ہو رہی مشکلات، تو پھر کیا کرو؟ تو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں جو چیز آپس کی موافقت کا سبب بنتی ہے وہ نیت ہے۔ جو گھر بسانا چاہے گا، جو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر بسنے کی نیت نہیں ہے، بسانے کی نیت نہیں، اور پیچھے سے بھی اکسایا جا رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں رہنے کی، واپس آ جاؤ، ہمارے پاس کمی نہیں ہے، ہم تمہارا خیال رکھ سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گھر نہیں بنتے، کیونکہ ہر شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مرد اور عورت دو مختلف چیزیں، یہی بہت بڑا اختلاف ہے۔ پھر اس کے بعد سوچ کا اختلاف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پسند ناپسند کا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اختلاف کا سبب ہوتی ہیں۔ تو یہ اختلاف جو ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اختلاف ہے۔ کوئی درخت بہت بڑے اور گھاس جتنا بھی عرصہ اس کو پانی دیتے رہے وہ گھاس ہی رہے گی، وہ بڑی نہیں ہو سکتی، اور اس کا حسن گھاس رہنے میں ہی ہے، نہ کہ درخت بننے میں۔ ذرا سا وہ اونچا ہوتا ہے تو کیا کر دیتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی خوبصورتی بچھنے میں ہے۔ تو اسی طرح ہر ایک کا مختلف رول ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ تو اس لیے انسان کو اصل چیز یہ کہ بنا کے رکھنے کی نیت اور ارادہ رکھنا چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا معاملہ کرو، خوش اسلوبی کا، خوبصورتی کا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی۔ پڑوسیوں کا تو سب کو پتا ہے، نیبرز، اور خصوصاً اس کا حق زیادہ ہے جو نیبر بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، اس کے 2 پوائنٹس ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور جو ساتھ بیٹھا ہو کہیں بھی، چاہے کسی بس میں، جہاز میں، کلاس میں، کلینک پہ، کہیں بھی جو ساتھ بیٹھتے ہیں لوگ، ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ چوڑے ہو کے بیٹھ جائیں اور ساری جگہ اپنے یا ان کو اپنی کونیوں سے تکلیف دیتے رہیں یا اپنا سامان ان کی طرف کر دیں، نہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ ان کے لیے بھی کرو۔ اور پھر خاص طور پر پہلو کے ساتھی میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے کام کرتے ہیں، ٹیم ورک، آپ کی ٹیم، آپ کے کولیگز جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے مددگار ہیں، اور خصوصاً جو انصار اللہ ہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، سلام میں پہل کرو، مسکرا کے پیش آؤ، ان کے کاموں کی، ان کی محنت کی قدردانی کرو، ان کی کوششوں کو اپریشیٹ کرو، یہ ہے احسان کے معاملے۔ اور مسافر، اجنبی لوگ، ان کے ساتھ بھی احسان کا برتاؤ کرو، یہ ہے ہمارا خوبصورت دین۔ اور تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یعنی لونڈی غلام، لیکن آج کے دور میں لونڈی غلام نہیں ہے، تو جو امپلائیز وغیرہ ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر، یعنی اگر کوئی شخص کسی کمپنی کو اون کرتا، مالک ہے اس کا، تو جو لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں وہ سب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کو بھی، ان کی کوششوں کو بھی اپریشیٹ کرو، اور ان کو صرف یہ نہیں کہ سیلری یا ویجز جو طے کی ہیں وہی دو۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس سے بڑھ کر بھی دو، ان کی خوشی، عید وغیرہ کے موقع پر، یا ان کی کسی شادی یا غمی یا دکھ تکلیف، اس میں بھی شریک ہو۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ جی میں باس ہوں اور تم میرے سب آرڈینیٹ ہو تو بس ہمارے درمیان ایک ڈسٹنس ہوگا،
مومن مومن کا بھائی ہے، اور ایک مسلمان جہاں بھی ہو، چاہے مسلم نان مسلم کوئی بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، اور اسی اخلاق اور اسی محبت سے ان کے دل جیت لیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ عبادت، اللہ نے اپنا حق صرف ایک بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد سارے بندوں کے حقوق بتائے کہ کس کس کے ساتھ تم خوبصورت رویہ اختیار کرو۔ بے شک اللہ کسی خود پسند، بہت فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو سب کچھ اپنے آپ کو ہی سمجھے، یعنی صرف ان کو اپنے ہی حق کا پتہ ہو، اور اگر ان کو کچھ خوبیاں دوسروں کے مقابلے میں یا مال و دولت زیادہ ملا ہے تو وہ اکڑنا شروع کر دیں اور دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھے۔ نہیں، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، چاہے گھر کے اندر ہو چاہے گھر کے باہر ہو۔ کون ہے یہ فخر کرنے والے؟ وہ جو بخل کرتے ہیں، یعنی بخل میں سلام نہ کرنا یہ بھی بخل ہے، کہ اسمائل نہ کرنا یہ بھی بخل ہے، یہ بھی دل کی تنگی ہے، اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی اوروں کو بھی ایسی برے اخلاق سکھاتے ہیں۔ یا پھر مال کا بخل جو سب سے پہلے آتا ہے، کہ خود خرچ نہیں کرتے اور اگر کوئی اور کر رہا ہو تو اس کو بھی روکتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کس لیے چھپاتے ہیں؟ کہ کوئی مانگ نہ بیٹھے، کوئی نظر نہ رکھے کہ ہمیں بھی کچھ اپنے نعمتوں میں سے حصہ دو، خاص طور پر رشتہ دار۔ تو بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق کے ساتھ ہے۔ تو تھوڑ دل انسان کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے، یعنی جو دل کا چھوٹا ہو، جس کا دل گھٹا ہوا ہو، اور جو چھوٹی سی تکلیف پہ گھبرا اٹھے اور جب مال ملے تو بخیل بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے، کیونکہ بزدلی جو ہے وہ انسانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، رسک نہیں لینے دیتی، اور جو رسک نہ لے وہ اوپر نہیں جا سکتا، اونچا نہیں اڑ سکتا۔ اور بخل کرنے والوں کی مثال کیا ہے؟ اس شخص کی طرح ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے کہ جو اسے جکڑ لیتا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ ہی آخرت کے دن پر، یعنی ویسے چیریٹی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن صرف شہرت کے لیے، لوگوں کی نظر میں سخی کہلانے کے لیے، واہ واہ کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں، اگر ہوتا تو پھر وہاں بدلہ لینے کے لیے خرچ کرتے۔ اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے، یعنی شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ اس کو برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ ہے اللہ کا فضل، یہ اللہ کی رحمت، کہ وہ گناہ کرتا ہے اگر کوئی انسان تو بس ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 نہیں، ان کو بھی مزید بڑھایا جاتا ہے۔ کچھ نیکیوں کا اجر 700 گنا، جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا اجر، اسی طرح کچھ نیکیوں کا اجر 7,000 اور لاکھ گنا بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ روزہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، تم نہیں اس کا اجر لکھو، وہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ بندے کی کوشش کافی نہیں، بلکہ فضل ہوگا، رحمت ہوگی تو جنت ملے گی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے عمل کا کہ ہم اس سے جنت خرید سکیں، کیونکہ اگر ہم ساری زندگی کی بھی نیکیاں کٹھی کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایک نعمت کا حساب لے لے، مثلا آنکھوں کی نعمت کا ہی، تو ساری زندگی کی نیکیاں صرف ساری زندگی نگاہ سے دیکھنے کا بل پے نہیں کر سکتی۔ جیسے آپ بجلی کا بل پے کرتے ہیں، روشنی کا، تو نگاہ کی روشنی کا اگر بل لکھا جائے تو ہر لمحے آپ کی جتنی الیکٹریسٹی، جتنی آپ اس کی انرجی اس پہ لگ رہی ہے اور جتنا سسٹم پیچھے کام کر رہا ہے، اس کے اگر آپ کو معاوضہ دینا پڑے تو پوری زندگی کی نیکیاں کافی نہیں۔
تو ساری نعمت، ساری نیکیاں تو ایک نعمت کے عوض ہی چلی گئیں. اب آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کھڑے ہیں، جنت میں کیسے جائیں گے؟ وہ صرف اللہ کا فضل لے کے جائے گا. تو اس لیے کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کافی نہیں ہے. یہ صرف اللہ کا فضل ہے جو انسان کو ڈھانپ لے گا. پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنا لائیں گے. یعنی آپ کو پچھلی قوموں کے بارے میں، پچھلے پیغمبروں کے بارے میں جو تعلیمات دی گئی اس کی بنا پر آپ ان پیغمبروں کی تصدیق کریں گے. اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی، یاد رکھیے یہاں اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں ہو رہی، وَعَصَبُ الرَّسُولِ کی بات ہو رہی ہے. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ کون سا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن باتوں کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی سیریسلی لینا چاہیے اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. وہ کیا چاہیں گے کرنے والے؟ کاش زمین ان پہ برابر کر دی جائے. یعنی وہ اتنے شرمندہ ہوں گے کہ وہ چاہیں گے کہ زمین پھٹے اور اس میں دبا دیے جائیں، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. اسی لیے شدید نیند کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ انسان کے منہ سے کچھ نکلنے لگتا ہے. اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو، ناپاکی کی حالت میں، یعنی بڑی ناپاکی کی طرف اشارہ ہے. مگر یہ کہ مسجد کے راستے سے گزرنے والے، یعنی مسجد سے گزر سکتے اس حال میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں کے گھر اس طرح تھے کہ ان کو مسجد نبی کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا تھا. تو ان کو اجازت دی گئی کہ اگر وہ پاک نہیں اور انہیں صرف گزرنے کی ضرورت ہے تو وہ گزر سکتے ہیں. یہاں تک کہ غسل کر لو، یعنی نماز ادا کرنے کے لیے، عبادت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ، یعنی غسل جنابت لازم ہے، وضو کی ضرورت ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، پانی کوئی نہیں، اب کیسے نہائیں؟ کیا نماز چھوڑ دیں؟ نہیں، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. ان ساری حالتوں میں ان ساری ناپاکیوں کو صرف تیمم سے پاک کیا جا سکتا ہے اور عبادت ادا کی جا سکتی ہے. اور اس میں صرف چہرے اور ہاتھوں کا مسح ہے. بے شک یعنی مٹی سارے جسم پر ملنے کی ضرورت نہیں، صرف ہاتھ کو مٹی پہ مار کے، اس میں پھونک مار کے چہرے پہ پھیر لیا جائے اور دونوں ہتھیلیوں پہ پھیر لیا جائے، تیمم ہو جاتا ہے. دیٹس اٹ. کیونکہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے. مٹی بھی پاک کرنے والی ہے. مٹی کے اندر ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں کہ جو صاف کرتے ہیں باقی نجاستوں کو، لیکن یہ ہے کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے. بعض اوقات ہم مٹی پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہتے، اور آج آپ دیکھیں ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ بہت سی بیماریوں کا علاج ننگے پاؤں مٹی پہ چلنا ہے. اسی لیے لوگ بیچز پہ جاتے ہیں اور ریت پر چلتے ہیں اور مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جسم سے نکل جاتی ہیں جو مٹی ہی نکال سکتی ہے. تو یاد رکھیے تیمم کا حکم مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا. یعنی کہیں سے بھی مٹی لے کے آپ تیمم کر سکتے ہیں، پاک ہو، بشرطے کہ پاک ہو. اور دوسرے یہ کہ کہیں پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. جہاں نماز کا وقت آئے پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. جان کی ہلاکت کا ڈر ہو تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. یعنی اگر سر ٹھنڈا سخت پانی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس سے نہائے تو پھر جان بچانی مشکل ہوگی، یہ شدید بیمار ہو جائیں گے، تو بھی تیمم کر لیں. پھر فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے؟
وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور کافی ہے اللہ دوست، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ آپ کے معاملے کی ذمہ داری لے لے گا، اور جس چیز کے ساتھ چاہے گا آپ کو فائدہ دے گا، اور اللہ ان کی چالوں اور ان کے شر سے آپ کو دور کر دے گا۔ آپ اللہ کی دوستی اور اللہ کی مدد کو اپنے لیے کافی سمجھیں، اور یہ توکل ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر آپ کے دشمن بن جاتے ہیں اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگتے ہیں۔ پھر آپ پریشان ہوتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ بہتر ہے میں یہ کام ہی چھوڑ دوں، خاص طور پر اگر دین کا کام ہو، لوگوں کو خیر اور نیکی کی طرف بلانا ہو، تو انسان بد دل ہونے لگتا ہے۔ تو پیغمبر تو یہ کام نہیں چھوڑ سکتے تھے، ان پر تو فرض تھا۔ عام انسان تو ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں تو دوسرا کام کر لے، نیکی کا ایک موقع نہیں تو دوسرا کوئی اس کو مل جائے، لیکن پیغمبر کے لیے تو ایسی کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک حق بات نہ پہنچائے یا لوگوں کو اللہ کا پیغام نہ دے۔ تو جتنی پھر ذمہ داری بڑی ہوتی ہے اتنی سپورٹ بھی زیادہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں اور اپنے دشمنوں کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، ان کے مقابلے کے لیے اللہ آپ کو کافی ہے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ خیر اور بھلائی کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے صرف کوششیں کافی نہیں ہوتی، اللہ کی مدد ضروری ہوتی۔ اس لیے جب بھی نیکی کا کام کریں، امر بالمعروف کریں، یعنی کسی کو کوئی اچھی بات بتانے لگے پہلے اللہ سے دعا کریں دل ہی دل میں کہ اللہ میری بات اس کے دل پہ اثر انداز ہو جائے، یعنی میری بات میں اثر ڈال دے اور اس شخص کو میری بات سے فائدہ پہنچا۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، چاہے اپنا بچہ ہی کر رہا ہے، تو اس کو بھی روکنے کے لیے پہلے اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تیری مدد چاہیے، تو میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر کہ میں اس سے بات کروں تو یہ اپنے اس نقصان کو سمجھ جائے جو یہ خود اپنے ہاتھوں کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح اللہ کے بھروسے پر، اللہ سے دعا کر کے، اللہ پہ توکل کر کے انسان خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے اور ذرا سی مخالفت آنے پر انسان بددل ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ جو یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی اتارے ہوئے کلام میں خود تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، یعنی جب کوئی آیات نازل ہوتی تو کہتے سن لیا ہم نے، اور دل میں یا ہلکی آواز سے کہتے ہم نے ماننا کوئی نہیں۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ آج کئی مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سن لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، میرے لیے تو مشکل ہے، میں تو نہیں کر سکتی، چاہے زبان سے کہیں یا دل سے کہیں۔ نہیں، کوئی حکم جو مشکل لگے تو کہا کرے اللہ میں نے سن لیا، میں اطاعت کروں گی، تو مجھے مدد دے گا تیری توفیق سے، تو میرے لیے آسان کر دے، یا اللہ میرے لیے آسان کر دے، کم از کم منیمم اچھے کام کی نیت ضرور کر لیں، باقی تو پھر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہنا نہیں اٹس ناٹ پاسبل، آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اس وقت کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے، اس طرح کی باتیں درست نہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہر دور کے لیے، قیامت تک اب اور کوئی نئی کتاب نہیں آنے والی، یہی کتاب ہمارے لیے، کوئی اور رسول آنے والا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس دور میں بھی کچھ چیزیں مشکل تھیں اور کچھ آسان تھیں، آج کے دور کی اپنی مشکلات ہیں، کچھ چیزیں آسان ہیں کچھ مشکل ہیں، تو زندگی میں صرف آسانیاں ہی تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، اس لیے سمعنا و اطعنا، یہ کس نے کہا تھا؟ سورۃ البقرہ کا آخر یاد کرے، صحابہ کرام نے سمعنا و اطعنا، لیکن منافقین کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و عصینا، اور سنو مگر تم نہ سنوائے جاؤ، یہ بھی ایک بددعائیہ انداز میں بات کرتے تھے وہ، اور دین میں عیب لگانے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے رائنا کہتے ہیں، اور اگر وہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، لہٰذا وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے،
اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ہم انہیں ان کی پشتوں پر پھیر دیں، پیچھے کی طرف، یا ہم ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ انسان کو نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، نہیں پتا کہ وقت کیسا آ جائے اور یہ سارے مواقع ختم ہو جائیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ مومن کو سب سے زیادہ سینسٹیو جس معاملے میں ہونا چاہیے وہ شرک کا معاملہ ہے۔ کوئی ایسی چیز جو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں، کون سی سوچ، کون سا بول، کون سا فعل، یہ جاننا بہت ضروری۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، یہ علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ علم سب سے اہم ترین علوم میں سے ہے، اسی پر ہماری نجات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء نے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا تھا۔ فرمایا اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، مالک یوم الدین وہی ہے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، یعنی اپنی تعریفیں کرتے ہیں یا اپنے دوستوں کی، یا اپنے آپ کو ہر عیب سے عاری سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اور وہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کھجور کی گٹلی کے کٹاؤ پہ جو باریک سا لیئر سی ہوتی ہے، دھاگا سفید کلر کا ہوتا ہے، وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ یوں ہی ہاتھ میں مسلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ بہت زبردست طریقے سے مثال دے کے بات سمجھائی گئی۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہ قرار دیں، اپنے آپ کو معصوم نہ سمجھیں، اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھیں۔ یعنی اگر کسی نیکی کی توفیق ہو گئی یا گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو گئی تو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ مومن اپنے نیک اعمال کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے خود کو بہتر سمجھنے والا شخص دھوکے میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں ان کی قبولیت کا کیا درجہ ہے۔ دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور اس جھوٹ کا کھلم کھلا گناہ ہونا ہی کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یعنی اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل ہے پاس، وہ جبت یعنی جادو اور طاغوت یعنی شیطان یا بتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی انہیں تو اس چیز کا انکار کرنے کا کہا گیا تھا جبکہ وہ اس میں ملوث ہو گئے۔ اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی قریش کے بارے میں، اہل مکہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ لوگ ایمان والوں کی نسبت راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، وہ بھی اہل کتاب والے ہیں اور مسلمان بھی کتاب والے تھے، تو کتاب والوں کو کتاب والوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، تو اس کی بجائے انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ تو یاد رکھیے کہ پچھلی قومیں بھی کتاب ہونے کے باوجود جادو اور خرافات اور شیطانی عمل کے پیچھے لگ گئی، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں، یہ خرابیاں پائی جاتی۔ اچھے بھلے سمجھدار لوگ ان چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ یاد رکھیے جادو کے ذریعے مسائل حل کریں گے تو الٹے مسائل میں پھنسیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اس کی مدد پھر کون کرے گا؟ اس کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ وہ تو مسائل کو بڑھانے کی دعوت ہے، یا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے، تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی میں سوراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے، اہل کتاب، اس وجہ سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی، یعنی بنی اسرائیل کو۔ تو اب ان میں سے کوئی اس نبی پر ایمان لایا ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے، یعنی ایمان نہیں لایا، اور ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ یعنی نبی کا نقصان کچھ نہیں، انہی کا نقصان ہوگا جو انکار کریں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے۔ استغفر اللہ۔ جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ چکھیں عذاب کو۔
بے شک اللہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ جہنم میں جہنمی کے جسم کی کھال 70 بالشت چوڑی ہو جائے گی، اتنی موٹی کھال ہوگی جو جلے گی، اور وہ اتنا موٹا ہو جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا کہ کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے برابر، ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر، یہ ان کا حال ہو جائے گا وہاں پھول پھول کے آگ سے۔ موٹاپا تو بذات خود ہی ایک عذاب ہوتا ہے، اور کہاں یہ کہ آگ اور اس کے اوپر سے اتنا موٹاپا اور پھر آگ میں جلنا۔ تو اللہ کی شرک اور اللہ کی نافرمانی اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کوئی کھیل نہیں ہے، انسان کے لیے ہلاکت ہے ان چیزوں میں، اس لیے اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے لیے ان باغوں میں انتہائی پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یاد رکھیے جہاں بھی جنت کی عورتوں کی بات آئی ہے، پاکیزگی کی ساتھ ہی آئی ہے۔ تو ایک عورت کو پاکیزہ نگاہ ہونا چاہیے، پاکیزہ گفتگو کرنی چاہیے، اپنی عزت و عصمت میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی عہدے اور ذمہ داریاں صرف ان کو دو جو نبھانے کے اہل ہوں، اور اگر ان میں کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو کسی ایک کے ساتھ فیوریٹزم نہیں کرنا، انصاف سے فیصلہ کرنا ہے۔ بے شک یہ بہت ہی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے۔ اس سے جماعتیں اور آرگنائزیشنز اور قومیں اور ملک آگے بڑھتے ہیں جب لوگوں کے درمیان انصاف ہوتا ہے، جسٹس ہوتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے اولو الامر یعنی صاحب اختیار ہیں، تمہارے ذمہ دار ہیں، تم پر تمہارے امیر مقرر کیے گئے ہیں۔ پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اولو الامر کی طرف نہیں۔ اتحاد اللہ رسول کی بات پر ہی ہو سکتا ہے، ورنہ شخصیتوں کی طرف اگر ایک اپنی شخصیت کی طرف لے جائے گا تو دوسرا اپنے کسی بزرگ کی طرف معاملے کو لے جائے گا، اور جھگڑے بڑھیں گے، جیسا کہ ہو رہا ہے شخصیت پرستی کے نتیجے میں۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے۔ تو عمومی ہدایت کیا ہے کہ اختلاف کی صورت میں فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں۔ اور یہاں حکمرانوں کی اطاعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، لیکن ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق ہی ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں نہیں۔ اگر وہ گناہ کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، مگر وہ چاہتے یہ ہے کہ وہ طاغوت کی طرف فیصلہ لے جائیں، یعنی اپنے بڑے سرداروں کی طرف، جبکہ بلا شبہ وہ اس کے کفر کا حکم دیے گئے تھے، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کر دے، دور کا گمراہ کرنا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے رک ہی جاتے ہیں، وہ آپ سے فیصلہ نہیں لینا چاہتے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب انہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف احسان اور موافقت کا ارادہ کیا تھا۔ تو یاد رکھیے گناہ مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں۔ دوسری جگہ بھی آتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، تمہاری اپنی غلطیاں ہیں، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، تو آپ ان سے اعراض کریں اور انہیں نصیحت کریں، اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ یعنی وہ لوگ جو آپ سے بے رخی کرتے ہیں، آپ کی طرف نہیں آتے، آپ کے مقام کی قدر نہیں کرتے، تو ان کی ان باتوں کو بھی اگنور کر دیں، نصیحت کر دیں، اور کوئی ایسی بات کریں کہ ان کے دل بھی نرم ہو جائیں۔ یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق، اور اسی اخلاق کی ہمیں بھی پیروی کرنی چاہیے کہ اپنے مخالفین یا ایسے لوگ جو عزت نہ کریں، قدر نہ کریں، تو ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرتے رہیں۔
اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اطاعت کیا جائے، اور اگر وہ آ جاتے آپ کے پاس جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ تو یاد رکھیے، گناہ انسان کے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں، رزق سے محروم کر دیتے ہیں، بعض اوقات صحت کے مسائل سے دوچار کر دیتے ہیں۔ تو ان سارے مسائل سے نکلنے کا راستہ استغفار ہے، اللہ سے خوب خوب معافی مانگنا ہے۔ اور ایک کارڈ بھی یہاں پر ہے جس میں ہم نے کوشش کی کہ جو دعائیں استغفار کی قرآن مجید میں ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں وہ جمع کر دی جائیں۔ تو جس کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ اگر روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جو بھی رکاوٹیں ہیں جس نیک کام میں وہ دور کر دے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس سے نکالے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ پس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں منصف بنائیں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، پھر وہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننا بھی نہایت ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر بے شک ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یعنی معافی کے لیے، تو چند لوگوں کے سوا وہ ایسا نہ کرتے، اور اگر وہ وہی کرتے جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہوتا۔ تو یاد رکھیے، بندہ جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے علم میں بھی اضافہ فرماتے ہیں اور اس کے اندر مزید ثابت قدمی بھی آتی ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہم ابھی تو سن رہے ہیں، ابھی تو عمل کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو آئندہ زندگی میں بھٹک جائیں۔ نہیں، علم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوط تھامے رکھو، استغفار کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی دے گا، نہیں پھسلو گے انشاءاللہ۔ اور تب ہم انہیں یقیناً اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے اور ہم ضرور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی کے۔